اقوال حضرت عمر فاروق: جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ سب سے بدبخت حکمران وہ ہے جس کے ہاتھوں اس کی رعیہ تباہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں۔ افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لو گے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا تو اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا دیر کے باعث کہیں اپنے دعوے کو مجبوراً ترک نہ کر دے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ اس دن پر آنسو بہا جو تیری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں نیکی بھی نہ تھی۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا عوض نہ چاہے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی اگر عام لوگوں سے ہو تو بد ہے، لیکن اگر عالموں اور طالب علموں سے ہو تو بدتر ہے۔ انسان ضعیف ہے تو عجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو آگ جلائی ہے اٹھو اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ اے لوگو، خوف الہی سے تم میں جو رو سکے وہ روئے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ آپس میں قطع نہ کرو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بائی بائی رہو۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اس راہ سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ بخشش کرنا امیر سے خوب ہے لیکن محتاج سے خوب تر ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے، یعنی وہ کوئی ایسا برا کام شروع کر جائے جو اس کے مرنے پر بھی جاری رہے۔ پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے۔ عمل کرو کہ عمل قبول کیا جاتا ہے۔ پیغمبروں کی میراث علم ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔ تم میں سے کوئی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ حقیر مسلمان بھی اللہ کے نزدیک بہت معزز ہوتا ہے۔ برے لوگوں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامان بنانے میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو بولنا کم ہو جاتا ہے۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بلائیں اور عذاب نازل کر دیتا ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کر لیا کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو امر پیش آتا ہے وہ نزدیک ہے لیکن موت اس سے بھی نزدیک تر ہے۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت اور خواری مسلط کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے، جوان کا گناہ برا ہے لیکن بوڑھے کا سخت برا ہے۔ جوان مردی اور حقیقی سخاوت یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی تکلیف اپنے سر لے۔ جہاد ایک لازمی فریضہ ہے، اس کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ اس کا اندازہ ممکن نہیں۔ جہاد کفار جہاد اصغر ہے اور جہاد نفس جہاد اکبر ہے۔ چوری اور خیانت سے بچو، یہ افلاس پیدا کرتی ہے۔ حرام مال کھانے سے ملنے والے جسم کا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے۔
حقیقی سخاوت یہ ہے کہ مخلوق خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھا لو۔ حکمران دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بدبخت ہوتے ہیں۔ خواہ کوئی جانور مارا جائے یا کوئی درخت کاٹا جائے، اس کا سبب اس کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے رک جانا ہوتا ہے۔ خوف الہ بقدر علم ہوتا ہے اور خدا سے بے خوفی بقدر جہالت۔ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے، علم بھی مردہ ہے اور علم کی زندگی اسے طلب کرنے سے ہے۔ دنیا تھوڑی لو تاکہ آزادانہ زندگی بسر کرو، خیانت، بدعہدی اور چوری مت کرو، درخت میوہ دار کو مت کاٹنا، دنیا کمانے کے خواہش مند کو علم پڑھانا رہزن کے ہاتھ میں تلوار فروخت کرتا ہے۔ دنیا کے ساتھ مشغول ہو جانا جاہل کا بد ہے لیکن عالم کا بدتر ہے۔ زبان آدمی کو اکثر مصیبت میں پھنسا دیتی ہے۔ زبان کو شکایت سے بند کرو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ زبان کو گلے شکوے سے بچانے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی وصولی کسی بھی طرح نہ تو مسترد کی جا سکتی ہے اور نہ ملتوی۔ زمانے کی گردش عجیب ہے اور حالات سے غفلت عجیب تر ہے۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے ورنہ روز قیامت حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اگر صبر اور شکر دو سواریاں ہوتی تو میں پرواہ نہ کرتا کہ کس پر سوار ہوں۔ جو راز چھپاتا ہے اس کا راز اس کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کی فکر میں اپنے تیے نہ بھول جاؤ۔ مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دنیا تھوڑی سی لو تب آزادانہ بسر کر سکو گے۔ آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی درست معاملگی اور عقل کو دیکھو۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔